نبی اور آل نبی پر درود پاک پر ہیں صلی اللہ علیہ نبی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں دو تین شعر پیش کر رہا ہوں، حضرت سماعت فرمائیں۔ حضرت ارشاد ہوتا ہوا آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا، 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 وہ چراغ چراغ مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا، وہ چراغ مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا، وہ چراغ مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا، آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ شعر سماعت فرمائے حضرات اور اپنی ایمان کو تازہ فرمائے۔ شمع دین مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا، شمع دین مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا، شمع دین مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا، یعنی احمد یعنی احمد کی رضا ہے مسلک احمد رضا، یعنی احمد کی رضا ہے مسلک احمد رضا، وہ چراغ مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں۔ مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں، مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں، ارے دور سے پہچانتا ہے مسلک احمد رضا، دور سے پہچانتا ہے مسلک احمد رضا، وہ چراغ مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا۔ آخری بند پیش کر رہا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ، طلب کر کہیے سبحان اللہ۔ وہ در غوث الورا سے خواجہ اجمیر سے، وہ در غوث الورا سے خواجہ اجمیر سے، وہ در غوث الورا سے خواجہ اجمیر سے، ارے لا کے سب کو سب کو جوڑتا ہے مسلک احمد رضا، لا کے سب کو جوڑتا ہے مسلک احمد رضا، آندھیوں میں
بھی جلا ہے مسلک احمد رضا، وہ چراغ مصطفیٰ ہے مسلک احمد رضا، یعنی احمد کی رضا ہے مسلک احمد رضا، دور سے پہچانتا ہے مسلک احمد رضا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ مسلمانوں حدیث مصطفیٰ کو یاد کر لینا، بولو سبحان اللہ۔ ارے مصطفیٰ کی حدیث کو یاد کرنا ہے تو مصطفیٰ کے نام پہ بولو سبحان اللہ۔ حضرات میں آپ لوگوں سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو چین کی دیوار بنا کر کے کھڑے ہوئے ہیں وہ دیوار مت بنائیے، یہاں کرسیاں خالی ہیں، آ کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ کرسی کے سر میں درد نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کے پاؤں میں درد ہونے لگے گا، لہٰذا آ کر کے کرسی پر بیٹھ جائیے اور شعر ملاحظہ فرمائے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ مسلمانوں حدیث مصطفیٰ کو یاد کر لینا، بولو سبحان اللہ۔ مسلمانوں حدیث مصطفیٰ کو یاد کر لینا، مصیبت میں محمد مصطفیٰ کو یاد کر لینا، اور تمہیں سامنا ہو جب کسی غیر مقلد والوں سے تو بریلی کے امام احمد رضا کو یاد کر لینا، بریلی کے امام احمد رضا کو یاد کر لینا۔ حضرت اب بلا تاخیر بلا کسی جھجک کے اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری مفتی منظر حسن خان شفیع مصباحی پورے آن بان شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرے، نعرہ تکبیر، اور بلند نعرہ لگائیے، ایسا نعرہ لگائیے کہ جو کافر کا دل دہل جائے اور وہ بھی مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جائے، ایسا نعرہ لگائیے۔ ارے مسلمان تو ایسا ہونی چاہیے کہ مسلمان کے ہر قول و فعل کو دیکھ کر کے دنیا کہے کہ اللہ والا جا رہا ہے، رسول اللہ والا جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے۔ تو مسلمان جس طریقے کے کردار میں رہتا ہے ویسا ہی نعرہ بھی لگانی چاہیے، نعرے کی صداؤں بلند کرے۔ دیکھتا ہوں کہ نعرے تکبیر و رسالت میں زیادہ جور میرا رہتا ہے کہ آپ کی طاقت رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مفتی منظر حسن خان شفیع صاحب قبلہ پورے آن بان شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ مقرر جیشان چلے آئیے، مقرر جیشان چلے آئیے، خطیب بے مثال چلے آئیے، چلے آئیے، چلے آئیے، مدھم مدھم کہکشا کہکشا چلے آئیے۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله مولانا العظيم۔ آئیے ہمارا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسول و آل رسول میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز، یہ متبرک باعظمت مہینہ جو ربیع النور شریف کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے وہ ربیع الثانی کا ہے۔ وہ 12ویں شریف سے منسوب ہماری مجلسیں تھیں، یہ 11ویں شریف سے منسوب ہماری مجلسیں ہیں۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مجلس میں جتنی دیر ہمارے انداز سے 10 بجے انشاءاللہ تقریر ختم ہوگی، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے اور
جو حضرات سر پر رومال یا ٹوپی نہ رکھے ہوں، اگر ان کے پاس کپڑا ہو، ٹوپی ہو، رومال ہو، رکھ لیں، اس لیے کہ نہ تو یہ قوالی کی محفل ہے، نہ یہ ناچ گانے کی محفل ہے، یہ ذکر خدا و رسول کی محفل ہے۔ اور اگر آج نہ لا سکے ہوں تو کل پرسوں ترسوں جو آئیں وہ تو اس کا اہتمام کر کے آئیں، اس لیے کہ یہاں آپ سیکھنے کے لیے آئے ہو تو آپ پر ضروری ہے کہ ادب کا پورا خیال رکھیں۔ آج کے اس پرفتن پورا شوق ماحول میں ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے لے کر مکتبوں پہ ملنے والے رسائل و جرائد تک کچھ جماعت ایسی ہے جو لگی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر ہمیں صرف اور صرف اللہ کو ہی یاد کرنا چاہیے، ذکر خدا ہی کرنا چاہیے، ذکر مصطفیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ذکر مصطفیٰ کی ضرورت نہیں تو ذکر غوث اعظم کی کیا ضرورت ہے، ذکر غریب نواز کی کیا ضرورت ہے، ذکر مخدوم پاک کی کیا ضرورت ہے، ذکر امام اہل سنت فاضل بریلوی کی کیا ضرورت ہے۔ مگر میرے عزیزو اور سنو، اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی عقیدہ ایسا نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے بزرگان دین نے سرکار کی یاد کی محفلیں منائی ہوں اور وہ قرآن کے خلاف ہو، ہمارے بزرگوں نے غوث اعظم کی محفلیں منائی ہوں اور وہ قرآن کے خلاف ہو، ہمارے بزرگوں نے جو ہے جس ذکر بزرگاں کی محفلیں منعقد کی ہوں اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ دلیلیں دوں گا، مگر آئیے سنیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا خود کو شرف حاصل کیا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ میرے عزیزو، سننے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ قابل غور باتیں یہ ہیں کہ آج ٹی وی چینلوں کی کثرت کے باوجود منع کرنے والوں کی جیسے جیسے زیادتیاں کثرت ہوتی جا رہی ہے، ویسے محفلوں کی زیادتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ کل کوئی 2 مہینہ 4 مہینے میں کہیں ذکر غوث اعظم ہوتا تھا، آج گلی گلی میں ذکر غوث اعظم کیا جا رہا ہے، آج محلے محلے میں ذکر غوث اعظم کیا جا رہا ہے، آج چوک چوراہوں پہ محفل غوث اعظم منعقد کیا جا رہا ہے، آج دکان و مکان میں جو ہے ذکر شہید اعظم منایا جا رہا ہے۔ اس میں کون سی ایسی وجہ ہے کہ لوگوں کے فتووں کا اثر نہیں ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ منع کرنے والے حرم کے امام کو لا کر بھی منع کرنا چاہتے ہیں مگر منع نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں بلکہ ان محفلوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ تو سنیے، منع کرنے والا انسان ہے جس کا تعلق جو ہے انسانیت سے ہے، اپنے آپ کو انسان کہنے والا ہے، بشر ہے، تو ٹانگ کا انسان ہے، مگر بزرگوں کی محبت ڈالنے والا دلوں میں، انسان نہیں خالق کائنات۔ زور سے بولو، آپ کے دلوں میں بزرگوں کی محبت انسان نہیں ڈال رہا ہے، کوئی مقرر نہیں ڈال رہا ہے، کوئی خطیب نہیں ڈال رہا ہے، کوئی مؤرخ نہیں ڈال رہا ہے، آپ کے دلوں میں جو غوث پاک کی محبت ہے وہ رب العالمین کی عطا سے ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین خود فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا، اور ہوا بھی یہی۔ آئیے اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ایک حدیث پاک میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی اور راوی ہے جن سے 5374 احادیث نبویہ کی روایت کی گئی ہے۔ امام بخاری نقل فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی
इज़ा अहब्ब अब्दन नादा जिब्रील इन्ना अल्लाह क़द अहब्ब फुलानन फअहिब्बहु फयुहिब्बुहु जिब्रील सुम्मा युनादी जिब्रील फिस समाए इन्ना अल्लाह क़द अहब्ब फुलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु अहलुस समाए वयुज़अ लहुल क़बूल फी अहलिल अर्द। हज़रत इमाम बुखारी फरमाते हैं अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हज़रत जिब्रील अमीन को बुलाता है। किसको बुलाता है बोलो? बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसको बुलाता है? जोर से बोलो। जिब्रील अमीन को। अब बुलाने के बाद कहता है जिब्रील मैं फला बिन फला से मोहब्बत करता हूं, अब तुझे भी मोहब्बत का हुक्म दिया हूं। जोर से बोलो। फयुहिब्बुहु जिब्रील। जब अल्लाह हजरत जिब्रील को हुक्म देता है तो हजरत जिब्रील अमीन भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। जोर से बोलो। फिर सुम्मा युनादी जिब्रील फिस समाए, फिर हजरत जिब्रील अमीन आसमान में ऐलान करते हैं ए आसमान वालों, अल्लाह फला बिन फला से मोहब्बत करता है, तुम्हें भी मोहब्बत का हुक्म दिया है, मैं भी मोहब्बत करता हूं, तो आप तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। इमाम बुखारी नकल फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं फयुहिब्बुहु अहलुस समाए। अल्लाह तबारक व तआला के उस बंदे से आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। सुभान अल्लाह। वयुज़अ लहुल क़बूल फी अहलिल अर्द। और अल्लाह अपने उस महबूब बंदे की मोहब्बत जो है लोगों के दिलों में डाल देता है, जमीन वालों के दिलों में। यही तो मामला है कि अल्लाह के वलियों को दुनिया से गुजरे हुए ज़ाहिरन 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 800 साल भी हो जाए मगर उनकी यादों को देखकर लगता नहीं कि 2-4 साल भी हुआ हो। लगता है उनकी महफिलें जब मुनक़िद होती है तो लगता यही है कि तकरीर कोई और कर रहा है मगर मीरे महफिल तो गौसे आज़म मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों सोच के बताओ ऐसा आज हमारा आपको महसूस होता है कि नहीं कि आज क्या एक बेटा अपने बाप की 10वीं 20वीं फातिहा करा लेता है तो सुबहदोश हो जाता है, आवाम को देख करके 40वां कर लेता है तो सीना तान के ऐसा बटन लगा लेता है कि सीधा सीधी 6 महीना के बाद कहीं याद करता है, और कोई कोई तो 1 साल के बाद याद करता है। और 6 महीना 1 साल तक अगर माँ बाप को याद कर लिया तो कर लिया, उसके बाद तो फिर कभी दिल में आया तो याद किया न किया। मगर कौन सी ऐसी बात है कि आपका रिश्ता गौसे आजम से खूनी नहीं है, आपका रिश्ता गरीब नवाज से खूनी नहीं है, आपका रिश्ता मखदूम पाक से खूनी नहीं है, आपका रिश्ता इमाम अहले सुन्नत से खूनी नहीं है, आपका रिश्ता मखदूम माहिमी से खूनी नहीं है। मगर आलम यह है कि बाप दादा को की फातिहा को इंसान उनके तारीख विसाल को तो भूल जाता है, गौसे आजम के असातिज़ा को भी याद किए हैं, गौसे आजम के बचपने को भी याद किए हैं, गौसे आजम के विसाल को भी याद किए हैं, गौसे आजम की आमद को भी याद किए हैं, गौसे आजम की तालीम को भी याद किए हैं। हर साल तो साल, हर दिन जब भी पीर का आता है गौसे आजम की नियाज करता है, जब महीना 11वीं तारीख आती है गौसे आजम को याद करता है, तो सुनो सुनो इसके पीछे मौलवी की तकरीर कार फरमा नहीं है, रब्बुल आलमीन की तरफ से मोहब्बत कार फरमा है। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत दे दी है, गरीब नवाज की मोहब्बत दे दी है, मखदूम अशरफ की मोहब्बत दे दी है, आला हजरत की मोहब्बत दे दी है। यही तो वजह है कि बाप दादा को भूल जाते हो, गौसे आजम बने पीर को याद रखते हो। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों और ये हकीकत है इसलिए कि कुरान में है सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, रहमान उनकी मोहब्बत दिलों में डाल देता है। हाजी अली शाह गुजरे 100 साल से भी ऊपर, आज तक मेला आपके दरबार में, और नतीजा तो यह कि समंदर के पानियों को तैर कर भी आपका दीवाना पहुंच जाए। हाजी मलक पहाड़ की चोटियों पर भी आप बराजमान हो,
मगर आपके दीवानों ने पहाड़ की ऊंचाई को न देखा, अपने जूतों से जो है पहाड़ को रौंद कर आपकी बारगाह में सरे न्यास को खम कर दिया। हजरत गौसे आजम, आप तो बगदाद मोहल्ला में आराम फरमा हो, मगर लगता नहीं कि बगदाद में हो, लगता है कि हर आशिकों के घरों में तशरीफ फरमा हो। कौन सी ऐसी वजह है? 1300 साल से ज्यादा हो गया मेरे इमाम हुसैन को गए हुए, मगर आज भी खुशबू बता रही है, आज भी रास्ते की जो है, आज भी आशिकों का मजमा बताता है कि घर घर में गरीब नवाज मौजूद हैं, घर घर में हुसैन पाक मौजूद हैं। मेरे अजीजों, उनसे पूछो बुखारी का हवाला तलाशते हो, तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो बता इमाम बुखारी की हदीस गलत है। आज हमारे दिल में बुजुर्गों की जो अकीदत और अज़मत है, ये मौलवी की तकरीर की वजह से नहीं, अल्लाह की देने की वजह से है। और सुनो, हर दिल में बुजुर्गों की मोहब्बत भी नहीं होती। बोलो होती है? आसान सी बात है। आप अपना पैसा कहां रखते हो? बोलो, जिस पे भरोसा हो। बोलो है कि नहीं? जिस पे भरोसा हो, जोर से बोला करो भाई, भरोसा हो। और अगर 2-4-10 हजार हो तो उस पे जो उससे ज्यादा भरोसा हो। जोर से बोलो, ऐसा है कि नहीं? और अगर सोना चांदी 1-2 ग्राम भी हो, 1-2 तोला हो, तब तो उस पे जो खासुल खास हो। बहुत से लोग तो मोहतरमा को भी नहीं बताते। बोलो ऐसा है कि नहीं? जोर से बोलो, है ना? क्यों? बच्चे को क्यों नहीं दे देते हो? शराबी को क्यों नहीं दे देते हो? दुश्मन को क्यों नहीं दे देते हो? छुपा के इतना क्यों रखते हो? और जिस पे यकीन कामिल है उसी को क्यों देते हो? जब पूछेंगे हम तो तुम कहोगे मुफ्ती